السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ اس آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی صحت کے لیے ایک بہترین دوا بتا رہا ہوں۔ اسے بولتے ہیں کامونی کا جھاڑ۔ دیکھو کامونی، اس میں پنڈوا آتے ہیں، اس طرح پنڈوا آتے ہیں۔ اور دوستو، یہ کامونی کا جھاڑ ہے۔ جہاں پانی رہتا ہے وہ پانی کے آجو باجو رہتے ہیں، باڑوں میں سب رہتے ہیں، اپنے گھر کے آجو باجو رہتے ہیں۔ اور اس کی خوبی کیا ہے دوستو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، پیٹ سارے بیماریوں کا گھر ہے۔ اگر گھر پاک رہا، پورے گھر والے پاک رہتی، یا گھر غلیظ رہا، گھر میں کہاں سڑیا سو پانی سڑتا رہا، بدبو کے کپڑے سڑتے رہے، کہاں دیکھو گھر میں باس آتی رہی، تو دوستو آنے والے بھی تھوکتی، درندرا گھر کتنا غلیظ رکھی نہ بول کو پورے تعریف کرتے رہتی۔ وہ گھر کے عورتوں کی تعریف کرتی، کیا درندر عورتاں، کیا غلیظ عورتاں، کتنا غلیظ گھر رکھی، کہاں سے کہ وہاں سے باس۔ میرے دوستوں تھوکتے رہتی، کیونکہ آج اکثر مسلمانوں کا گھر پچھاننا تو انگن سے معلوم ہوتا ہے، گھر کے اندر کیسا ہے بول کو، ٹھیک ہے؟ تو انگن میں دنیا کا گو غلیظہ کی رہتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھ لیو، 5 گھنٹے رات کو اٹھ کو پورا انگن پاک کرتے رہتی، انگن کو پاک کر کو، سنوار کو، دھو کو، پورا گھر چمکتے رہتا ہے۔ بعد ہمارے غیر مسلم عورتیں بھانا بھی چمکتے رہتی، ہمارے درندرا مسلمان بھانا، ماں بھانا پورے گندے، ماں بھی غلیظ، بیٹی بھی غلیظ، بہو بھی غلیظ، سب گندے غلیظاں، کئی کو بیماریاں نہیں آتے، کہاں سے کہیں سڑے سو باس، ایک طرف کپڑیاں کی باس، مگے کپڑیاں کی، ایک طرف پانیاں سڑکوں باس۔ میرے دوستو آج دیکھو بدبو سے بیماریاں، رخمے والی بیماریاں، جا کو دیکھ لیو ہاسپٹل میں 90% مسلمانہ سڑ رہی، اور 10% کون کی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، سو 90% مسلمانہ کی وہ پورا گھر سڑتے رہتا ہے، وہ چاس نہیں، ان کا پیٹ بھی سڑتے رہتا ہے، کھا کھا کو گوشت رکھ لے کو، فرجا میں رکھ لے کو، سڑا لے کو خوب کھاتی۔ آج فرج کئی کو ہے سو فرج اللہ کا عذاب ہو گئے۔ میرے دوستو پہلے کے زمانے میں پکا کو خود بھی کھاتے، اڑوس پڑوس والوں کو دیتے، کو منگنے والوں کو دیتے، مسافر آئے تو دیتے کھلاتے، مہمان آئے تو کھلاتے۔ بلکہ آج حالت کیا، پکاتی فریج میں رکھ لیتی، سڑا کو کھاتی، سڑ کو مر کو جاتی، کسے بھی کھلاتے نہیں۔ میرے دوستو بھائیوں یاد رکھو، اللہ جو آیات میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا،
सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, वो लोग आंख होने पर अंधे, काना होने पर बहरे, दिलो दिमाग होने पर गूंगे, कहता अल्लाह, उन्होंने हिदायत की तरफ आते नहीं, कहता अल्लाह की को। तो आज देखो, हमारी माँ को पूछ लो, 50 साल 60 साल गुजर गई, अम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या मालूम नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या मालूम नहीं, सूरे फातिहा के माने मतलब क्या मालूम नहीं। हमारे बाबा को पूछ लो, मालूम नहीं। हमारे भाई को पूछ लो, बड़े भाई को मालूम नहीं। हमारी बड़ी बहन को पूछ लो, मालूम नहीं। क्या मालूम मोहम्मद रफी के गाने, आशा भोसले के गाने, किशोर के गाने और सीरियल, घर घर की कहानी, हर घर की कहानी, हर तरह की सीरियल को पूछो बोलती, पिक्चर को पूछो बोलती, एक्ट्रेस को पूछो बोलती। मेरे दोस्तों, ऐसे दरिंद्रा ही बोल को चारों तरफ अजाबाद आखिर तो जलजले तूफान, बस्तियां बस्तियां डूब रही। तो आज हर घर के अंदर देख लो, शैतान का डब्बा सुबह से शाम तक चालू रहता है और अल्लाह की किताब बंधों को पड़े रहती है। अल्लाह की किताब के ऊपर इतनी बालू रहती है, मट्टी रहती है, धूल। ये शैतान की किताब को रोज पोसते रहती, पाक करते रहती। वो शैतान की किताब सुबह से शाम तक चालू रहती है, मगर अल्लाह की किताब हमेशा बंद रहती है। अल्लाह की किताब कई को उठाती। सो मरने के टेम्पो यासीन पढ़ने, मरने के टेम्पो सवाब के वास्ते पढ़ने, नहीं क्या तुम्हें लड़ाई होगी तो खस्मा खाने। मेरे दोस्तों, आज ये मुसलमाना की हालत है बोल को, कहां का वहां अजाबात है। आज मुसलमानों का जायजा लो, कुरान मालूम नहीं, खाली रस्म की तौर के ऊपर पढ़ती, डुल को पढ़ती, खाली थवाब मिलता बोल को, नेकियां मिलती बोल को। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो, कुरान तुम्हें अंदर पाक करने आता है, तुम्हारे घर को पाक करने, तुम्हारे दिमाग को पाक करने, तुम्हारी सोच को पाक करने, तुम्हारे दिलो दिमाग को पाक करने। जब पाक होता है, तुम्हारे घर में भी अल्लाह की शरीयत आती है, तुम्हारे दिल में भी अल्लाह की शरीयत आती है, अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह का खौफ आता है। क्योंकि पहले पाक होना, पहले साफ होना। मेरे दोस्तों, खाना पकाने से पहले चावल को पाक करते हैं, खाना खाने से पहले हाथ को पाक करते हैं, हाथ धोते हैं, प्लेट धोते हैं, फिर डाल के खाते हैं। पहले धोना बाद खाना, पहले धोना बाद पकाना। मेरे दोस्तों, पहले पाक। इसीलिए इस्लाम के अंदर पाक होना आधा ईमान है। आज आधे मुसलमान ही आधे काफिर हैं, क्योंकि गलीज रहती, घर भी गलीज, कपड़े भी गलीज, हमेशा बास बदबू, नहाते सो जुम्मा, पानी नहाते सो जुम्मा। मेरे दोस्तों, सहूलत है तो हर दिन पानी नहाओ, दरिंद्रा बन को जियो न को, क्योंकि बदबू, आंख में की बदबू से दूसरे भी बेजार होती, बीमारियां भी आती, हॉस्पिटल में पैसे डालती। मेरे दोस्तों, पाक साफ रहो, अपने मर्द को भी पाक रखो, मर्द को रोज पानी नहलाओ, उसके कपड़े का ख्याल रखो, उसके कपड़े कोसे पिनाना। मेरे मर्द को आज मेरे मर्द के कपड़े में गुंडियां का टूट को ही इस्त्री दाल को पिनाना। मेरे मर्द को इज्जत मिलना। वैसी खुश नसीब जोरू आज कहाँ है? आज तो बदनसीब जोरवा ही मर्द की फिक्र नहीं करते, मर्द के बच्चों की फिक्र नहीं करते, उस मर्द के घर की फिक्र नहीं करते, बल्कि बेचारा उन्हें गद्दा बन को कहाँ जाको ढोते रहता है, कहां से ला को इनको डालते रहता है गद्दा बन को। बल्कि ये घर भी गंदा, जोरू भी गंदी, बच्चे भी गंदे। याद रखो, ये सब अजाब की निशानी है। मेरे माँ बहनों, तुम्हारे घर को जन्नत बनाना
یہ عورت کی ذمہ داری ہے. یاد رکھو عورت کی خوبصورتی کیا؟ اس کا گھر پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہو، اس کے بچوں کے کپڑے پاک ہو، اس کے مرد کے کپڑے پاک ہو، اس کے گھر میں پکوان پاک ہو، پکوان صاف ہو، پکوان مزیدار ہو. یہ عورت کی خوبصورتی ہے. مرد کی خوبصورتی کیا ہے؟ محنت کر کو کما کو لانا، جورو کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا. بلکہ درندر مادر چود آج انسان جا کو باہر خرچہ کرتا ہے، سواں کے پیسے ہزاروں کے روپے آشنیا کے پیچھے لٹاتا ہے، ہوٹلوں میں لٹاتا ہے. گھر کو آیا تو جورو کو دیکھا تو دیوانہ کتا بنتا ہے. میرے دوستوں جورو کو کھلانے حساب ڈالتا ہے، ہاں بچوں کو کھلانے حساب ڈالتا ہے، باہر جا کو بے حساب خرچہ کرتا ہے. ایسا درندر بن کو ہے آج انسان. میرے دوستوں بھائیوں، مرد بنے کی خوبصورتی کیا؟ محنت پڑھ کو کمانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، محبت سے پیار سے اپنے ماں باپ کو کھلانا، اپنے ماں باپ کو دیکھ بھال کرنا، اور ماں باپ کے طرف والوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا. یہ ہے مرد کی خوبصورتی، جو 24 گھنٹے گھر میں بیٹھے رہتا ہے، محنت کرتا نہیں، محنت کا چور، کہاں کہاں بھیک منگلے کو پھرتے رہتا ہے. ایسا درندر جورو بچوں کو کیا پالیں گا؟ میرے دوستوں بھائیوں، وہ گھر خوشیاں کے بجائے غم کے اندر ڈوب رہتا ہے. میرے دوستوں بھائیوں، اسی لیے اللہ فرمایا سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون. وہ لوگ آنکھ ہونے پر اندھے، دیکھتے نہیں. کتنے لوگ مر رہی، اللہ کے پاس جا رہی، پھر بھی اللہ کو پہچانتے نہیں، پھر بھی ایمان کی زندگی سیکھتے نہیں، اور سنتی وہاں مر گئے یہاں مر گئے، پھر بھی ان کے دل میں ڈر نہیں آتا. میرے دوستوں زبان ہے، منہ ہے، پھر بھی قرآن کو اٹھاتے نہیں، قرآن کے آیات پڑھتے نہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے نہیں، قرآن کے معلومات کر لیتے نہیں. میرے دوستوں بھائیوں، دل ہے وہ مردہ دل ہے. وہ مردے دل میں معلوم نہیں دنیا کے پورے مردے ہیں، بلکہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے، نبی کی سیرت نہیں ہے، کیونکہ وہ گندا دل ہے. میرے دوستوں یاد رکھو، قرآن پاک، رسول پاک، اللہ پاک، دل پاک رہا تو آتا سو. دل میں سب گندا ہے، بلکہ اللہ کی محبت بھی نہیں آتی، قرآن کے معلومات بھی نہیں آتے، رسول اللہ کی زندگی بھی وہ دل میں نہیں آتی. دل گندا رہا تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ میرے دوستوں، خالی ناٹک کرتی، جمعہ کو ایک ٹائم جاتی، نماز کا ناٹک کر کو آتی، 2-4 بھیس کیا مار کو، پھر آ کو 6 دن پکے منافق بن کو جیتی. غصہ آگا تو بے حیا بن کو گالیاں دیتی، ماں کو بہن کو بل کو گالیاں، مارا توڑی، روز جورو بچوں کو مارنا، روز لوگوں کو ڈرانا. یہ ہے، داڑھی بھی رہتی ہے، جبہ بھی رہتا ہے، ٹوپی بھی رہتی ہے، نماز بھی پڑھتے رہتا ہے، ایک نمبر کا درندہ بن کو رہتا ہے. ایسا اسلام میں نہیں ہے. میرے دوستوں یاد رکھو، اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، میرا پیارا نبی دنیا کے لیے ماڈل بن گیا، نمونہ بن گیا. میرے نبی کے ماڈل میں، نمونے میں ڈھل جاؤ، میں تمہارے سے محبت کروں گا، جنت میں بادشاہ بنا کے داخل کروں گا. میرے دوستوں، جیسے رسول اللہ ہمارے واسطے ماڈل ہے، نمونہ ہے. دیکھو 1400 سال سے آج تک رسول اللہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں بتا سکے، ان کی زندگی کے اوپر کوئی عیب نہیں بتا سکے. رسول اللہ کی زندگی کے اوپر کلنک نہیں ہے، کسی قسم کا کلنک نہیں لگا سکے. یہ ہے میرے پیارے نبی کے اخلاق، یہ ہے میرے پیارے نبی کا اخلاق. وہی اخلاق، وہی اخلاق ہمارے اندر آنا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، کفر اور شرک کی سنگین چٹانوں سے نہ ڈر اے مومن، اگر تجھ میں اخلاص ہے
ان میں بھی توحید کے چشمے ابھل سکتے ہیں۔ ان سیاہ پوش ظلمات کے اندھیروں سے تو مایوس نہ ہو اے مومن۔ اگر تجھ میں اخلاق ہے یہ اندھیرے بھی اجالے میں بدل سکتے ہیں۔ میرے دوستو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جہاں اخلاص ہونا وہاں غرور رکھ دیا، تکبری رکھ دیا۔ جہاں اخلاق ہونا وہاں حسد رکھ دیا، عداوت رکھ دیا اور تعصب رکھ دیا شیطان۔ اسی لیے مسلمان کے اندر اخلاق اور اخلاص ہونا ہے۔ اگر اخلاق اور اخلاص کے ساتھ مسلمان ایک ہو جائیں گے، سارے مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں گے، قرآن کو مضبوط پکڑ لیں گے، رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ جی لیں گے، تو دوستو یہ سارے عذابات ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو کیرلا کے عذابات، یو پی بہار کے عذابات، یہ چاروں طرف کے عذابات ختم ہو جائیں گے، بشرط کہ مسلمان ایک ہونا۔ آج مسلمان کی حالت کیا ہے؟ نام ہے مسلمان، بلکہ فرقوں میں بٹ گیا، پارٹیوں میں بٹ گیا، جماعتوں میں بٹ گیا۔ یہ جماعت دیکھے تو وہ جماعت کو زہریلے کیڑے کی طرح، وہ جماعت یہ جماعت کو زہریلے کیڑے کی طرح۔ آج ہمارا داڑھی جبہ ٹوپی خالی دیکھنے کو، اندر زہریلے کیڑے، ہمیں یہ ایک دوسرے کو زہریلے کیڑے بن کو دیکھتی۔ میرے دوستو بھائیو، یاد رکھو، ایک مومن مسلمان کی مثال اللہ کے رسول ایک جسم کی بتا دیے۔ جسم کے اندر اعضاء علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے کام علیحدہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ علیحدہ، ہاتھ کا کام علیحدہ، پاؤں علیحدہ، پاؤں کا کام علیحدہ، آنکھ علیحدہ، آنکھ کا کام علیحدہ، کان علیحدہ، کان کا کام علیحدہ، بلکہ پورے ایک جسم کے اندر فٹ رہتی۔ اسی طرح مسلمان کی مثال ہے۔ مسلمان شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے کونے کونے میں رہو، مسلمان ایک بن کو رہیں گے۔ مسلمان ڈیویٹ نہیں رہتے، مسلمان فرقے میں بٹتے نہیں، نامہ میں بٹتے نہیں۔ مسلمان کا نام صرف مسلمان رہتا ہے، مسلمان کا عمل صرف قرآن اور سنت رہتا ہے۔ یہی مسلمان کی نشانی۔ باغ بن کے رہیں گے اور بیلی، شریعت کو بیلی ڈال لیں گے، محمد رسول اللہ کی سنت کو بیلی ڈالیں گے اور باغ بن کے رہیں گے۔ اور میرے دوستو، یہ ہے مسلمان کی نشانی، اور ساری دنیا میں امن آئے گا۔ اگر مسلمان اصلاح نہیں کر لیں گے، مسلمان آپس میں زہریلے جانور بن کو رہیں گے، دیوانے کتے بن کو رہیں گے، ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں گے، ایک دوسرے کو دشمنی سے دیکھتے رہیں گے۔ یاد رکھو اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے مسلمان بہنوں، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ اس دنیا کو فنا کر دے گا، پھر مرنے کے بعد دوزخ کو جانا پڑے گا، ہمیشہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ وہاں موتیں آتے رہیں گی، موتیں آتے رہیں گی، وہاں موت نہیں، ہمیشہ کے لیے موتیں، جیتے رہنا، مرتے رہنا۔ ایسے جہنم سے بچنا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، سارے فرقوں سے توبہ کرو، خالی امت بنو، کنتم خیر امت بنو، کنتم خیر امت بن کر ایک بن کے رہو۔ یاد رکھو، اللہ کے رحمت کے فیصلے ہو جائیں گے، یہ سارے عذابات ہٹ جائیں گے۔ آج جتنے بھی عذابات دنیا میں آ رہے ہیں، صرف مسلمانوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرمایا کنتم خیر امت بول کر، بلکہ شیطان ہمیں گمت بنا دیا، گمت بنا دیا۔ کیوں؟ ہمارے نامہ علیحدہ، ہمارے جماعتاں کے نامہ علیحدہ، ہمارے کتابہ علیحدہ۔ یہ وہ اہل حدیث کی کتاب، وہ حنفیاں کی کتاب، وہ شافعیاں کی کتاب، کتابہ علیحدہ، مسجدہ علیحدہ، ہمارے نامہ علیحدہ، ہمارے مذہبہ علیحدہ۔ شیطان ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، یہی عذابات آ رہے ہیں۔ آج بھی سارے مسلمان امت بن جائیں گے۔ امت کا کام کیا؟ امت کی پہچان کیا؟ امت کی نشان کیا؟
اخرجت للناس، سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائیں گے، سارے مسلمان ایک ہو کر ساری دنیا کو اللہ کی پہچان کرائیں گے۔ اخرجت للناس تامرون بالمعروف، اور اچھائی کو پھیلائیں گے، یعنی پیار محبت کو، سچائی کو اور رحم و کرم کو پھیلائیں گے۔ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، منکر چیزوں کو مٹائیں گے۔ منکر چیز کیا؟ شرک، بدعات، جہالت، عداوت، بغض، بدگمانی، غرور، تکبری، اسے سب مٹائیں گے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایمان کے ساتھ زندے رہیں گے، ایمان کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ایمان کی پہچان کرائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی اللہ پہچان بتا دیا۔ دوستو بھائیو، اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کو مانو، شرک سے توبہ کرو اور سنت کے ساتھ زندگی کرو، بدعات سے توبہ کرو۔ میرے دوستو، فون نمبر لے لو، میں فون کرتے رہو، معلومات کر لیتے رہو اور دوسروں کو معلومات کراتے رہو۔ آپ کے اوپر، میرے اوپر اس اللہ کی مہربانی ہونا بول کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرا فون نمبر لے لو 9343560908۔ میرے دوستوں، دوسرا نمبر لے لو 9113579137۔ میرے دوستوں، فون کرتے رہو، معلومات کر لیتے رہو، دنیا کو معلومات کراتے رہو۔ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت ہے۔ صبح تک یا آج شام تک یا صبح تک پھر ملتے رہیں گے۔ شیئر کرو، خوب شیئر کرو دوستوں، اسے خوب شیئر کرو اور خوب سنو۔ اگر خوب سنتے رہیں گے، میرے سے اچھے دین کے دائی بنیں گے، میرے سے اچھے بولنے والے بنیں گے، جنت میں راجہ بن کو جائیں گے، عورت رانی بن کے جائے گی۔ بار بار سنو، دنیا کو سناؤ، دنیا کو سمجھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔